وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثناء کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے زندگی بذات خود ایک نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کی یا اپنی زندگی چھین لے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی شخص کو بغیر جرم کے قتل کرنا، بے گناہ قتل کرنا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس قاتل نے ایک جان نہیں ماری، ایک بندہ نہیں مارا، اس نے پوری انسانیت کی زندگی چھینی ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ زندگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس نعمت کی شکر گزاری کے بدلے اور زیادہ نعمت دوں گا، اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ہر چیز کا ایک شکرانہ ہوتا ہے، انداز اس کا ہوتا ہے۔ زندگی کا شکرانہ یہ ہے کہ زندگی با مقصد گزاری جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے زندگی عطا کی ہے اس مقصد کے مطابق اور اس مقصد کے حصول میں زندگی گزاری جائے۔ اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے زندگی گزاری جائے، اور زندگی میں جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کیے جائیں، جن سے روکا ہے ان سے روکا جائے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے اور یہ شکرانہ ہے۔ اور پھر یہ بامقصد زندگی ایسی مبارک زندگی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا دنیا میں کئی لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ ان کی زندگی کا دنیا کو فائدہ نہ ان کے مرنے کا دنیا کو نقصان، بلکہ قرآن نے قوم کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تباہی کا جب ذکر کیا تو فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر زمین و آسمان رویا ہی نہیں، وہ چلے گئے، کام ختم ہو گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ جبکہ ایک بامقصد زندگی گزارنے والا جو ہوتا ہے اس کو دنیا روتی ہے، اس کے جانے سے دنیا کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے، خلا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ دنیا سے گیا ہے تو یہ کمی جو ہے نا وہ آ گئی ہے، یہ خلا آ گیا ہے۔ تو یہ زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ہمیں دنیا ہمارا خلا محسوس کرے، دنیا ہماری کمی محسوس کرے۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو دنیا کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں۔ ہم دنیا سے جائیں تو اور نہ کچھ کو اولاد ہی اچھی دے جائیں، اچھے شہری دے جائیں،
اچھے مسلمان دے جائیں. اگر آپ استاد بن کے زندگی گزار رہے ہیں تو اچھے طالب علم دے جائیں، اچھے شاگرد دے جائیں. اگر آپ ریفارمر اور مصلح کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں تو دنیا کا کوئی اچھا سا فارمولہ دے جائیں. زندگی جب ختم ہو تو دنیا ہم سے کچھ نہ کچھ حاصل کر پائے، یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہمارا طرز معاشرت، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے زندگی کے اصول ایسے ہونے چاہیے کہ ہماری وجہ سے معاشرہ حسین لگے. لوگ کہیں یار اس شہر میں رہنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ فلاں شخص رہتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ والوں نے ان پر تشدد کیا تو حضرت صدیق نے نا اپنا سامان اٹھایا، بوری بستر اٹھایا اور مکہ سے نکل گئے. راستے میں ابن الدغنہ ملا، سردار تھا، کافر تھا. کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن الدغنہ اس مکے میں، اس سرزمین میں رہ کے کیا کرنا ہے جہاں مجھے میری مرضی کی زندگی نہیں گزارنے دی جاتی، جہاں مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے، جہاں مجھے سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا. تو ابن الدغنہ نے کہا تھا ابو بکر بھلا وہ بھی کوئی معاشرہ ہے جس معاشرے میں تیرے جیسے لوگ موجود نہ ہوں. زندگی ایسے گزارنی چاہیے. فرمایا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. تم مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تمہیں یہاں رکھوں گا. انگلی پکڑ کے، بازو پکڑ کے گھر لے آئے، اپنے بچوں کو ساتھ لیا، بیت اللہ میں گئے اور جا کے زور سے آواز لگائی، لوگوں سنو، ابو بکر صدیق کو میں نے پناہ دی ہے. اگر کسی نے ابو بکر پہ ہاتھ اٹھایا تو گویا وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا. یہ ہوتی ہے زندگی، بامقصد زندگی، کہ لوگ یاد کریں ایسا حسن معاشرت ہو ہمارا، ایسا نظام ہو ہمارا، لوگ ہمیں رول ماڈل بنائیں، لوگ اپنے بچوں کو ہماری مثالیں دیں، ایسی زندگی گزارے ہیں. آج ہماری زندگی بے مقصد زندگی ہے، بیکار زندگی ہے. بے مقصد زندگی بیکار زندگی ہوتی ہے جس کا نہ کسی کو نفع نہ کسی کو نقصان. کوئی وہ بندہ آیا دن زندگی گزارے اور چلا گیا، بات ختم ہو گئی. یہ کوئی زندگی ہے؟ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ کے قوانین کو ماننا ہوگا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے تو اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، طیب زندگی عطا کرے گا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک بہت بڑا اصول قرآن نے بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر بندے کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تمہاری زندگی کے روز و شب کا حساب ہونا ہے. ایک دن آئے گا تم کٹہرے میں کھڑے ہوگے، 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر قدم نہیں اٹھا سکو گے. تمہیں بتانا ہوگا زندگی کیسے گزاری. تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ جوانی کیسے گزار کے آئے ہو. تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تم نے مال کمایا کیسے ہے. تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ مال خرچ کہاں پہ اور کیسے کیا ہے. اور تمہیں اپنے علم کے بارے میں جواب دینا ہوگا، جو علم تمہارے پاس تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے. یہ تصور اور یہ احساس روز محشر کا، یوم آخرت کا، حساب کتاب کا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے آخرت کا دن آئے گا، ہم سے سوال ہوں گے، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے کھول کے رکھا جائے گا.
ہمارے اعمال کا دفتر نامہ ہماری نگاہوں کے سامنے لہرایا جائے گا، ہمارے اعمال کو ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا۔ یہ احساس قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں بہت مقامات ایسے ہیں جن میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، آخرت کا، یوم حساب کا، میزان کا، حشر نشر کا، میدان محشر کا ذکر کیا ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک وہ مقام ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ یہ 30ویں پارے کی سورۃ الطارق ہے، 9 اور 10 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو کھول دیا جائے گا، پردے اٹھا دیے جائیں گے، نامہ اعمال آنکھوں کے سامنے لہرا دیا جائے گا۔ کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کا نامہ اعمال اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کے دنیا کو دکھا دیا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن پر اللہ مہربانی فرماتے ہوئے ان کے رازوں کو چھپا لیں گے، لیکن ان کو بتا دیا جائے گا، نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، فرمایا اس دن راز کھول دیے جائیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر، اس کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا، اکیلا، بے بس، بے کس، لاچار، کمزور انسان۔ نامہ اعمال ہاتھ میں ملے گا، جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لہرائے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اور لوگوں آؤ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، پڑھو اس کو، یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں قیامت کے دن اللہ سے ملنے والا ہوں اور میرا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ اپنی کمر کے پیچھے چھپاتے پھریں گے اس کو، کسی کو پتہ نہ چل جائے میرا نتیجہ کیا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن تمہارے راز کھول دیے جائیں گے، سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، سارا اعمال نامہ کے دفتر کھول دیے جائیں گے۔ یہاں دنیا میں ہمارا راز آؤٹ ہونے لگتا ہے نا تو کتنے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، 100 کو، 200 کو، 1000 کو بڑا زور لگا کے ٹی وی چینلوں پہ دے کے، اخبارات میں دے کے کو ہزاروں افراد تک، لاکھوں افراد تک پہنچا لے گا۔ لیکن جس دن کا ذکر اللہ نے فرمایا، اس دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کے سامنے وہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اس میں ہماری کرتوتوں کا ذکر ہوگا، اس میں ہماری بدعمالیوں کا ذکر ہوگا، اس میں ہمارے خفیہ اور ظاہری گناہوں کا ذکر ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھول دیے جائیں گے، جس دن، اور راز کھلنے کا وہ دن، فما له من قوة ولا ناصر۔ اب اس مجرم کا یا اس صاحب کا نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، بچے گا کیسے؟ یوم تبلی السرائر۔ اور حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ کون بندہ ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون،
لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، جو دنیا میں ہی معافی تلافی کرا لیتا ہے، دنیا میں ہی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا میں ہی تنہائی میں 4 آنسو بہا کے رب کو منا لیتا ہے۔ خیر الخطائین التوابون۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بنی آدم کی خطائیں بے شمار ہیں۔ ان خطاؤں میں سے کچھ خطائیں ایسی ہیں جو انسان کی ذاتی زندگی پہ اثر کرتی ہیں۔ چہرے سے رونق چھن گئی، کاروبار سے برکت اٹھ گئی، گھر سے رحمت نکل گئی، زندگی بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ یہ اس کی ذاتی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسی خطائیں ہوتی ہیں جن کا معاشرے پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ خطا ایک بندہ کرتا ہے، سارا معاشرہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بندہ قتل کرتا ہے تو اس قتل سے کتنے گھرانے متاثر ہوتے ہیں، پورا محلہ اور پورا شہر متاثر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض قتل ایسے ہوتے ہیں جن سے سارا معاشرہ متاثر ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ خطائیں، ان میں سے ایک خطا، ایک گناہ ایسا ہے جو ذاتی حیثیت میں بھی معاشرے پر اثر کرتا ہے اور معاشرتی طور پر بھی سارے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ وہ ہے اپنے راز کی حفاظت نہ کرنا، اپنے گناہ کو چھپانا نہ، اپنی غلطی پر اصرار کرنا، اپنے گناہ پر زور لگانا، اپنے گناہ کا خود اعلان کرنا۔ یہ راز کھل تو یہ بھی جائے گا، چھپے گا نہیں یہ بھی، لیکن دنیا میں اللہ نے اگر چھپایا ہوا ہے تو اللہ کی ذات پر یہ یقین ہونا چاہیے اللہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے، اگر آپ یہ یقین نہیں رکھیں گے تو راز تو کھل ہی جانا، یوم تبلی السرائر، راز تو کھل جانا۔ تنہائی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی فیملی سے ہٹ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے قریبیوں سے ہٹ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بے تکلف دوستوں میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی راز باقی نہیں رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ راز اس وقت تک آپ کا قیدی ہے جب تک آپ کسی کو بیان نہیں کر دیتے۔ جب آپ بیان کر دیں گے تو پھر آپ اس کے قیدی ہو جائیں گے۔ راز کو جتنا چھپانا چاہیے، جتنا چھپا سکتے ہیں اتنا چھپانا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات نعمت ایسی ہوتی ہے کوئی، اس نعمت کو حاسدین کے حسد سے بچانے کے لیے چھپانے کا حکم ہے، نعمت کو چھپانے کا حکم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔ شیطان کسی کو بھی انگلی لگا سکتا ہے نا، تو میں کوئی نعمت ایسی مل گئی ہے تو اس کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کرو۔ اگر اظہار کرنا چاہتے ہو تو ایسے انداز میں کرو کہ لوگ اس کو عام سی بات سمجھیں، کوئی بڑا خاص اس کو سمجھ کے آپ کے بارے میں دل سے ہوک نہ نکال دیں۔ اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بتایا نا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب تو بہت بڑے نبی تھے نا، اللہ کے تعبیر جانتے تھے، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔
جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، اس راز کو راز رکھ لینا، اس راز کو چھپا لینا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آگے تمہارے خلاف کوئی مکر کر جائیں، تمہارے خلاف کوئی سازش کر لیں، چال بن لیں۔ اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ اور اسی طرح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ذاتی راز ہوتے ہیں نا، یہ بھی نہیں بیان کرنے چاہیے کسی کو، نہ گناہ بیان کرنا چاہیے اور نہ کوئی ایسی بہت بڑی جو نعمت ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ گناہ بھی ایک راز ہے نا، تنہائی میں آپ نے کیا۔ میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، قربان جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، فرمایا میری ساری امت قابل معافی ہے مگر وہ جو اعلانیہ گناہوں کا اقرار کرتے پھرے، جو اپنے گناہوں کا برسر مجالس ذکر کرتے پھرے، جو اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے پھرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر مجاہر کیا ہے؟ مجاہر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا وہ بندہ جو رات کو ایک گناہ کرتا ہے، اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، چھپا لیا، اللہ نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، لیکن دن چڑھتا ہے تو وہ خود اپنے گناہ کا لوگوں کو بتاتا ہے کہ رات میں نے یہ کرتوت کیا ہے، رات میں نے یہ گناہ کیا ہے، رات مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، خود بتاتا پھرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو دن میں ایک گناہ کرتا ہے، اللہ نے اس کا پردہ ڈال دیا ہے، نہیں بتایا اللہ نے کسی کو، لیکن رات ہونے پر وہ خود ہی مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ فرمایا میری ساری امت قابل معافی ہے لیکن اس شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جو اپنے گناہ کا خود تذکرہ کرتا ہے، اپنے خدا گناہ کو خود لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنا راز خود آؤٹ کرتا ہے۔ گناہ ہو گیا ہے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ صحابی رسول جن سے غلطی کا صدور ہوا تھا، بے حیائی کا ارتکاب ہوا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اپنی سزا کا مطالبہ کیا تھا، اقراری مجرم ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے میرے پیغمبر نے اس کو دیکھ کے دائیں بائیں آگے پیچھے منہ موڑا تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے گناہ کا ذکر نہ کرے بلکہ یہ چھپا لے اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو چھپا لے اور جا کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تشریح اور گناہ کی اشاعت کو پسند نہیں کیا، دین نہیں پسند کرتا۔ ذاتی گناہوں کو بارے میں تو اتنی سختی ہے، میں بندہ قابل معافی ہے، ساری امت کو معافی ہو جائے گی، ایسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور پھر کچھ راز دوسروں کے ہوتے ہیں، کسی نے غلطی کی آپ کو پتہ چل گیا، اسلام نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا لے گا، اللہ اس کی عیب چھپا لے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل حیی ستیر، اللہ عز وجل شرم والا اور پردہ پوش ہے۔ حیی، اللہ حیا والا ہے، ستیر پردہ پوش ہے، یحب الحیا والستر، اللہ حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔
اللہ حیا کو پسند کرتا ہے، پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. کسی کا عیب آپ کے سامنے آ گیا، اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھپا لیں. آپ کو پتہ ہے کوئی آپ سے زور لگائے، اسے کہے جی مجھے نہیں پتا، میں نہیں، سوری. بس ہاں تنہائی میں اس کو سمجھائیں، اکیلے میں بیٹھ کے اس کو سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ معاشرے کے ایک معزز آدمی ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں، بھائی ہیں چھوٹے، بہنیں ہیں، آپ کی عزت پہ حرف آئے گا. یہ بات آپ نہ کریں، یہ کام آپ نہ کریں. کتنا خوبصورت انداز ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پتہ کیا تھا؟ کسی کے اندر کوئی آپ دیکھتے نا، آپ نے ایک صحابی کے بارے میں دیکھا کہ اس کے نا بال لمبے لمبے تھے، بڑے پٹے لمبے تھے، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. فرمایا بندہ بڑا اچھا ہے یار، سمجھدار ہے، پر صرف یہ بال کٹوا لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا اپنی، بندہ بڑا سمجھدار ہے. صحابہ کرام نے ذکر کیا، اس کے بعد جا کے دیکھا اللہ کے رسول تیرا ذکر کر رہے تھے. میری زہ نصیب، میری خوش بختی، اللہ کے پیغمبر میرا ذکر کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے جی؟ کہہ رہے تھے بندہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ دو کوتاہیاں اس کے اندر. اس نے وہیں پہ شلوار کو بھی کاٹا اور اپنے بالوں کو بھی کاٹا، اور کہا جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے مجھے کیا پسند ہے، دعویٰ کرو. یہ انداز ہے سمجھانے کا. ہم ایسا کام نہیں کرتے. پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من ستر عورت اخیہ المسلم، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے، اس کی کوتاہی، غلطی، گناہ چھپائے، سترہ اللہ عورتہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اسے ننگا نہیں کرے گا. اللہ قیامت کے دن اس کو چھپا لے گا. ومن کشف عورت اخیہ، اور جو اپنے بھائی کا راز آؤٹ کرے، اپنے بھائی کو ننگا کرے، معاشرے میں اس کی کوتاہی کو بیان کرے، فرمایا کشف اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیب ظاہر کر دے گا. اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. فرمایا حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، حتیٰ کہ اللہ اس کو اس کے اپنے گھر میں ذلیل کر دے گا. اس کے اپنے گھر میں، اس کی ماں کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے، اس کی بہن کے سامنے، اس کی بھتیجیوں کے سامنے، بھانجیوں کے سامنے، اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے اس کے اپنے گھر کے سامنے. کیسی عجیب بات ہے، کیسا خوفناک یہ مرحلہ ہے. ایک گناہ آپ نے چھپ کے کیا، وہ گناہ آپ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا. بندہ نہ ماں کو منہ دکھانے کے قابل، نہ بہن کو منہ دکھانے کے قابل، چھپتا پھرتا ہے، منہ چھپاتا ہے، حیا آتی ہے. اور بہن کو اپنی جگہ پہ حیا گن آتی ہے اپنے بھائی سے. بھائی اس نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ لیکن کبھی سوچا کریں اللہ نے ہمارا یہ راز کیوں آؤٹ کیا؟ ہم نے تو گناہ اکیلے میں کیا تھا. کیا وجہ بنی کہ اللہ نے ہمارا راز آؤٹ کیا؟ اس کے پیچھے وہی فلسفہ ہے جو پیارے پیغمبر نے بیان کیا کہ تم نے کسی کی عیب جوئی کی ہوگی، کسی کا راز آؤٹ کیا ہوگا، آج اللہ نے تمہیں تمہارے گھر کے اندر رسوا کر کے رکھ دیا. سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بڑا خوبصورت طرز عمل تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا چھوٹے سے تھے، کہتے ہیں 10 سال میں نے پیارے پیغمبر کی خدمت کی ہے، اور اللہ کے رسول نے 10 سالوں میں مجھے کبھی اوئے کہہ کے نہیں بلایا. کبھی آپ نے میری عزت نفس کو مجروح نہیں کیا. کہاں چھوٹا سا بچہ اور کہاں کائنات کا امام. جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے نا اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے. یہ ظرف کی بلندی بندے کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. یہ جو ہم اپنی زبان میں جو چولے مارتے ہیں نا، اس کی چغل خوری، اس کی چغل خوری، اس کا عیب، اس کا عیب،
یہ گھٹیا لوگوں کی، نیچ لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کیا جرم تھا اس کا، کیا قصور تھا؟ انہوں نے کہا میرے بھائی ابھی وہ میری عدت میں ہے، میں آپ کو اس کا راز بتا کے اپنا راز کیوں بتاؤں آپ کو؟ ہو سکتا ہے میں اسے رجوع کر لوں، میں آپ کو اس کا، ابھی وہ میری عدت میں ہے۔ عدت ختم ہو گئی، رجوع نہ ہوا، لوگ پھر آئے، حضرت اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، اب تو عدت ختم ہو گئی، اس کا جرم بتائیے۔ فرمایا کہ غیر عورت پہ میں انگلی کیوں اٹھاؤں؟ وہ اب میری نہیں ہے، غیر عورت ہے، میں اس پہ کیوں انگلی اٹھاؤں؟ یہ بڑے لوگوں کی، علم والوں کی، عمل والوں کی نشانی ہے۔ ہم یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں میں اپنی ہی بیویوں کے ایپ کھولتے رہتے ہیں، بیویاں اپنے ہی شوہروں کے ایپ کھولتی رہتی ہیں، اپنے خاندانوں میں بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں کے، کزنز کے اور اپنے عزیزوں کے راز کھولتے رہتے ہیں ہم بیٹھ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن مجھے کسی کام بھیجا، میں آ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، آپ میرے پیچھے پیچھے آئے، آپ نے ہمیں سلام کیا، آپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے بلایا، کہا انس میرا یہ کام کر کے آؤ۔ میں کام کرنے چلا گیا، واپس آیا تو اپنی ماں کے پاس میں کچھ دیر بعد لیٹ پہنچا عام روٹین سے۔ ماں نے مجھے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا امی اللہ کے رسول نے مجھے ایک کام بھیجا تھا۔ تو ماں نے، جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے تجسس ہوتا ہے نا، ماں نے پوچھ لیا کہ بیٹا کیا کام بھیجا تھا؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا امی وہ رسول اللہ کا راز تھا، اللہ کے رسول کا راز تھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ماں بھی تو آگے ماں تھی نا، کہتی ہے نہ بیٹے لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اللہ کے رسول کا راز نہ بتانا۔ ماں نے تربیت کی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین، ان کے پہلے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عثمان سے عرض کیا کہ عثمان میری بیٹی بیوہ ہو گئی، اسے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں سوچ کے بتاؤں گا۔ 2-3 دن کے بعد کہہ دیا مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے نہیں ضرورت، میں نہیں نکاح کرتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے غصہ تو بڑا ہے لیکن مرضی تھی اس کی۔ پھر میں نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر میری بیٹی بیوہ ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، جواب ہی نہیں دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ سوچ کے بتاؤں گا۔ وقت گزر گیا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے عثمان کے رویے پہ تو غصہ تھا ہی، ابو بکر پہ زیادہ غصہ آیا، اس نے جواب دے دیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نکاح کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، نکاح کر دیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بکر صدیق ملے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں۔ فرمایا عمر مجھے اندازہ تھا کہ تو مجھ پہ ناراض ہے کہ تو نے مجھے بیٹی کے رشتے کا کہا اور میں نے تمہیں جواب بھی نہیں دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ تیرے مجھے کہنے سے 1 یا 2 دن پہلے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا۔ گویا آپ نے مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ اگر میں حفصہ سے نکاح کر لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، اس لیے میں نے اللہ کے رسول کا راز نہیں کھولا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو قبول نہ کرتے تو میں ضرور اسے نکاح کر لیتا، لیکن چونکہ رسول اللہ نے ذکر کیا تھا اور یہ مشورہ راز ہوتا ہے، اس لیے میں نے راز کی حفاظت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم، یہ اسلام کی بات، حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی
नौजवानों में जो एक बीमारी और कोताही पाई जाती है ना, बहुत बड़ी, वो लम्हा फिक्रिया बड़ा, वो ये शादी के बाद नौजवान लड़के अपने दोस्तों में बैठ के और लड़कियां अपनी सहेलियों में बैठ के अपने खलवत के लम्हात का जिक्र करते हैं, तन्हाई के लम्हात का जिक्र करते हैं। कुछ लोग अपनी बीवी के हुस्न और जमाल का जिक्र करते हैं, कुछ औरतें अपने शौहर की खूबसूरती का जिक्र अपनी सहेलियों में बैठ के करती हैं। खलवत के ये लम्हात राज होते हैं और इस राज को आउट करना प्यारे पैगंबर ने मना फरमाया। बल्कि हदीस के अल्फाज पे आप गौर कीजिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अशर्रिन नासि इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मुकाम और मर्तबे के एतबार से अल्लाह के यहां सबसे शरीर और बदतर लोग कौन हैं, सबसे बुरे लोग कौन हैं, सबसे बदतरीन लोग कौन हैं, उनका जिक्र करते हुए फरमाया, अर्रजुलु युफ्दी इलम्राअतिही व तुफ्दी इलैहि सुम्मा यंशुरु सिर्रहा। फरमाया वो आदमी जो अपनी बीवी के पास खलवत में जाता है, वो उसकी तरफ माइल होती है, वो उसके पास बैठता है और अगले दिन अपनी तन्हाई के ये राज लोगों को बताते फिरते हैं, अपने दोस्तों में जिक्र करते हैं, अपने मजलिसों में जिक्र करते हैं। फरमाया ये लोग बदतरीन लोग हैं, अल्लाह के यहां मुकाम और मर्तबे के एतबार से शरीर तरीन लोग हैं जो अपनी तन्हाई के राजों को आउट करते हैं। राजों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह मुल्क कौम के राज होते हैं, इनकी भी हिफाजत करनी चाहिए। हातिब इब्न अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा आपने सुना होगा। बदर के मुजाहिद थे, जब मक्का फतह हुआ आप बड़ी खुफिया तैयारियां कर रहे थे। हजरत हातिब के रिश्तेदार मक्का में रहते थे। हजरत हातिब के दिल में ख्याल आया, अगर मैं मक्का वालों को खुफिया तौर पे इत्तला दे दूं कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, तो वो मेरा एहसान समझ के मेरे रिश्तेदारों से उसने सलूक करेंगे। इरादा बुरा नहीं था, नीयत नेक थी, लेकिन जुर्म बहुत बड़ा था। खत लिख के एक औरत को दिया, मक्का जाने वाली को, कहा ये खत ले जाओ, छुपा के खुफिया तौर पे ये ले जाओ और जाके मक्का में फला फला सरदार को दे देना। ये औरत मदीना से निकली, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुई, फरमाया आपका राज आउट होने जा रहा है। फला मुकाम पे एक औरत है, उसके पास एक खत है, खत पकड़िए। आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक और साथ सहाबी को तैयार किया, फरमाया जाओ फलां जगह पे फलां मुकाम पे आपको ये औरत मिलेगी, उसके पास खत है, वो खत लेके आओ। ये गए, उसी मुकाम पे पा लिया। उसे जाकर बीबी तेरे पास खत है, वो खत दे दो। उसने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। हजरत अली ने फरमाया तेरे पास खत है, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत है तेरे पास, दे दो। उसने कहा हुजूर मेरे पास खत कोई नहीं, आपको गलती लगी है। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा देखो बीबी, शराफत के साथ वो खत दे दो, वरना मैं तुम्हारे कपड़े भी उतरवा लूंगा, याद रखना। अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दे के भेजा है, खत तेरे पास है, फिर ना कहना तेरे साथ ज्यादती हुई है, खत मुझे दे दो। जब ये धमकी लगाई ना, जब ये धमकी लगाई तो उस औरत ने अपने बालों की मेंढियां बनी हुई थी ना, गुत जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर से खत निकाल के वो दे दिया। राज बच गया, खत आ गया मदीना में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला चला ली, सहाबी मेरे पैगंबर के, हाथ तलवार के दस्ते पे धड़सने लगा। फरमाया अल्लाह के पैगंबर इजाजत दीजिए इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। मेरे पैगंबर मुस्कुराए, फरमाया उमर तुम्हें पता नहीं है ये हातिब बदरी से अभी है, और अल्लाह ने बदर वालों को कह दिया जो जी चाहता करो, तुम्हारे किसी गुनाह का कोई सजा तुम पर नहीं है, तुम जो जी चाहता करो। इसलिए हातिब बच गए।
ورنہ راز سلطنت کا راز آؤٹ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، آج کی دنیا میں بھی اسے غداری قرار دے کے موت کے پھٹے پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض راز ایسے ہیں ضرورت پڑنے پر ان کو کھولا بھی جا سکتا ہے دنیا میں بھی۔ مثلا ایک شخص اعلانیہ برائی کرتا ہے نا، سر عام شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، بتاتا ہے، اپنے جرم کا خود اقرار کرتا ہے، اس کے بارے میں عدالت کو بتایا جا سکتا ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، اس کے شر سے بچ کے رہنا، اس کے شر سے بچ کے رہنا، یہ بتایا جا سکتا ہے۔ اگر عدالت گواہی مانگے تو عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی چھپانی نہیں چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ اس وقت بھی اس برائی کا، اس کی غلطی کا اقرار کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ شادی بیاہ کے لیے کوئی بندہ مشورہ کرے کسی لڑکے کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں، تو اس کو جو حقیقت اس کو پتہ ہے اپنے علم کی حد تک ضرور بتائے اس کو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہی امانت دار ہوتا ہے۔ مشورہ دینا دیانتداری ہے، اور دیانتداری کا تقاضا ہے کہ صحیح بتایا جائے، صحیح مشورہ دیا جائے، جو کمی کوتاہی ہے وہ اس کا اظہار کیا جائے۔ اس لیے حضرات یہ راز جو ہے نا یہ کھل جائیں گے۔ میں نے عرض کیا ذاتی گناہوں کا اقرار نہیں کرنا چاہیے، مجلسوں میں اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی ہے اکیلے میں تو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ ذکر کریں گے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ساری امت قابل معافی ہے، لیکن وہ شخص نہیں جو گناہ کر کے اعلان کرتا پھرے، بتاتا پھرے میں یہ جرم کرتا ہوں، میں یہ جرم کرتا ہوں، میں یہ جرم کرتا ہوں۔ اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا جو کسی کا عیب چھپائے، کسی کا عیب ظاہر کرے گا۔ اپنے عیبوں کو بھی چھپاؤ، کسی کا، اور بتائیے کون ہے اس معاشرے کا وہ فرد جو بڑا پاک صاف پوتر ہو، بڑا صاف ستھرا ہو، جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر عیب ہی کوئی نہیں ہے، گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ساری زندگی کو برائی نہیں کی، میں نے ساری زندگی اپنی نظر کی حفاظت کی ہے، زبان کی بھی حفاظت کی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ قربان جائیے، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے نا۔ میں تو حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت پڑھ کے پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھی، یا اللہ کیسا ایمان تو نے اس کو دیا تھا۔ تنہائی میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے یار کاش میں ایک درخت کا پرندہ ہوتا، یہاں سے چگتا چرتا مر جاتا، کام ختم ہو جاتا، کم از کم اللہ کے سامنے تو نہ کھڑا ہونا پڑتا۔ ابوبکر صدیق جس کے بارے میں کائنات کے انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے اعلیٰ انسان ہے، جو اس کا یہ تصور اور یہ خیال ہے، تو حضرات ہماری کیا اوقات ہے؟ اپنی حفاظت کیجئے، اپنے رازوں کی حفاظت کیجئے، اپنے عیبوں کو چھپائیے، لوگوں کے سامنے اپنے عیبوں کا ذکر نہ کیجئے، مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کا ذکر نہ کیجئے، ورنہ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، وہ دن آنے والا ہے جب سارے راز سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور نہ کوئی طاقت ہوگی روکنے کی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے، عیبوں سے بچنے کا اللہ ہمیں کلیہ اور فارمولہ بتائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، جس طرح عیب چھپانے ہیں نا، اسی طرح اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے کسی پر تہمت اور الزام بھی نہیں لگانا. یعنی اپنا عیب بھی چھپانا ہے، کسی کا عیب بھی چھپانا ہے اور اس پر الزام بھی نہیں لگانا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اگر آپ کی ہماری زبانیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، جس کا جو چیز آتا ہے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. ہمارے عیب اپنے بھی چھپائیں، لوگوں کو بھی چھپائیں، اور جو عیب موجود نہیں ہے کسی پر خواہ اس کی تہمت نہ لگائیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. دعا کی درخواست ہے بیماروں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے. پرسوں ہمارے ماموں جان ہمارے خاندان کے سب سے عمر رسیدہ بزرگ تھے، بڑے نیک اور صالح شخصیت تھے. یہاں پہ بھی کئی بار آئے، جمعہ پڑھا، وفات پا گئے 93 یا 94 سال کی عمر میں. ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. اسی طرح بڑے بھائی جان کا پچھلے دنوں وہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گئی، ان کا آپریشن ہوا. ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جلد وہ اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں. اللہ محتاجگی سے محفوظ فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے گھروں میں یا اسپتالوں میں دعا ہے کہ اللہ سب کو معاف فرمائے اور سب کو اللہ